علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ کا انداز کتنا پیارا ہے۔ پہلے چار کام لیے، پھر چار کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ دو تو تم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے، اور دو کے بغیر تو تم بچ ہی نہیں سکتے، وہ تو تمہیں کرنے ہی ہوں گے، اپنے لیے کرو گے۔ تو انسان دو دو کر کے چاروں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ دو دوسرے کام کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو آپ دیکھیں جنت کا سوال کرنے کے لیے انسان کے دل میں بھی تو یہی آتی، کوئی نیکی کا کام کروں تو جنت کا سوال کروں نا۔ اور دوزخ سے پناہ مانگنے کے لیے بھی انسان سوچتا ہے کوئی ایسا کام تو کروں کہ اللہ سے میں دوزخ سے پناہ مانگ لوں۔ یہ کام انسان کھانا بناتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، یہ کام انسان اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، گھر صاف کرتے کراتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، لیکن انسان کے دل کو ان دعاؤں کے لیے اطمینان کب ملتا ہے؟ جب ایک انسان پیورلی فل کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ کام زیادہ کرنے ہیں تو اس کے لیے پھر کچھ اور کاموں کی طرف توجہ دینی ہے، نیکی کے ایسے کام جہاں انسان بھرپور طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو نیکی کے وہ کون سے کام ہیں؟ مثال کے طور پر دن میں قرآن کی تلاوت کرنی، قرآن کو سننا، قرآن کو سمجھنا، اور راتوں میں نماز کے اندر قرآن کو سننا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کسی غریب کی خدمت کر کے انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا، کہ آج میں نے تیرے بندے کو بھوک سے بچایا، کل تو مجھے بچا لینا۔ اور اسی طرح سے ایک انسان دوسروں کی خدمت کرتا ہے، کسی بیمار کی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، تو کسی محروم کو جب ایک انسان دیتا ہے تو انسان اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک انسان کو رمضان میں زیادہ خدمت خلق کے کاموں میں، زیادہ تعلق باللہ کے کاموں میں مصروف رہنا چاہیے، تاکہ انسان اللہ سے جنت کا سوال کر سکے، تاکہ انسان اللہ سے ہر وقت اپنی غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جہنم کی آگ سے پناہ مانگ سکے۔ جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ ترغیب کی بات دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ ایک روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلاؤ گے نا، اس کا روزہ کھلوا دو گے، پانی پلا دو گے، تو میں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، جس حوض سے پانی پینے کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کبھی کسی کو پیاس نہیں لگے گی، یعنی آپ کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھا دی جائے گی، اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ ہے سیراب کرنے والا مہینہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ لوگوں تم پر ایک عظیم مہینے نے، برکت والے مہینے نے سایہ کر لیا ہے۔ تو اس مہینے کی یہ برکتیں ہیں جس کو ہم نے اس حدیث کے تحت دیکھا۔ روزے کے ثواب کے حوالے سے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس مہینے میں کیے جانے والے کاموں میں بہت اہم کام روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کا اہم ترین کام روزہ رکھنا۔ روزے کا ثواب انسان کو پتہ لگ جائے تو دل کے اندر طلب بڑھ جاتی ہے، تڑپ زیادہ ہو جاتی ہے، اور طلب اور تڑپ کی وجہ سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور شوق کے ساتھ ہی روزے کا حق ادا ہوتا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے، رب العزت نے فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ کرنے والے کچھ کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں مغفرت بھی ہوگی اور اجر عظیم۔ انسان کی یہ نیچر ہے، انسان چاہتا ہے جو وہ کرے اس سے بہتر بدل میں رہے۔ اللہ نے ایسا بدل دیا ہے کہ اس جیسا بدلہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہاں جو بات اس موضوع کے لحاظ سے توجہ طلب ہے وہ ہے والصائمین والصائمات۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد بھی روزہ رکھیں گے، عورتیں بھی روزہ رکھیں گی، یعنی ساری سوسائٹی روزے رکھے گی۔ جیسے رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، یعنی پہلی بار تم پر فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ پھر اس کا مقصد بھی بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم خدا سے خوف کھا کر برائیوں سے بچ جاؤ، تاکہ تمہارے اندر احتیاط پیدا ہو جائے، تاکہ تم گناہوں کے معاملے میں محتاط ہو جاؤ، باشعور ہو جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ گناہوں سے احتیاط، تقوی ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اس فرض کو کوئی اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتا کہ ابھی میں اس قابل نہیں، یا آج کل میرے امتحان ہو رہے ہیں، یا گھر میں مصروفیت بہت ہے، یا آج روزہ کھلوانا ہے تو میں روزہ کیسے رکھ سکتی ہوں، یا اسی طرح سے کچھ اور ایسی چیزیں کہ اب بڑے ہلکے پڑ گئے ہیں تو اب کچھ دنوں کے لیے ناغہ کر لیں کہ روزے رکھنا اب ممکن نہیں، یا اسی طرح سے کچھ اور باتیں جو کہی جاتی ہیں کہ ویکنس بہت ہو گئی ہے۔ ویک کرنا ہی تو مطلوب ہے، جسم ویک ہوگا تو روح سٹرونگ ہوگی۔ تو روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، اس کو اپنی جانب سے کوئی سنت یا نفل قرار نہیں دے سکتا، اللہ نے اسے فرض قرار دیا۔ اور اسی طرح سے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 24 میں رب العزت نے فرمایا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ بات ہے یہ جنت کی، جنت میں جانے والے کو کہا جائے گا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، مزے سے، مزے اڑاؤ، بما اسلفتم، کس وجہ سے؟ پچھلے جو دن تھے ان میں تم نے جو کام کیے ان کی وجہ سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو۔ یہاں نوٹ کیجئے گا فی الایام الخالیہ، خالیہ گزرنے والے دن ہیں، ایسے دن ہیں جن میں انسان کے پاس اور بہت ساری مصروفیات ہیں، لیکن ان مصروفیات میں ایک انسان دن نہ گزار دے بلکہ ان دنوں میں ایسا اپنے آپ کو مصروف کر لے جس کی وجہ سے کل آسانیاں پیدا ہو جائیں، کل عیش و عشرت کی زندگی نصیب ہو جائے۔ فی الایام الخالیہ، آج کل کیسے دن ہیں؟ ہر دن کی یہ خصوصیت ہے، گزر جاتا ہے۔
آج کل بھی ایسے ہی دن ہے، جو دن نصیب ہو رہا ہے گزرنے والا ہے. تو زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں ایک انسان عمل صالح نہ کرے، کیونکہ ہر دن ہی گزرنے والا ہے. تو یہ دن گزر جائیں گے، ان گزرتے دنوں سے، بھاگتے دوڑتے دنوں سے اپنا حصہ لے لینا. انسان اپنا حصہ چھوڑنا نہیں چاہتا. آپ کبھی دیکھیں پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو کئی قسم کے نظارے ملیں گے. ٹرین جب چلنے والی ہوتی، بعض اوقات ٹرین آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی کوئی لیٹ پہنچتا ہے تو کلی جو ہے وہ سامان اوپر پہنچا رہے ہوتے. کون ہے جو اپنا زیادہ راہ چھوڑ کے چلا جائے، چلو اب ٹرین چل پڑی ہے کوئی بات نہیں، سامان پیچھے رہتا تو رہ جائے. آخری وقت تک اس کا یہی دل چاہتا ہے کہ میرا سامان کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے. اور آپ دیکھیں کہ کلی کی سلامتی کی کسی کو فکر نہیں ہوتی، اپنے سامان کی سلامتی کی فکر ہوتی کہ میرا سامان ضرور میرے پاس پہنچ جائے.